نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے باب مفعلہ فعل امر، یہ غلطی سے لفظ مضارع یہاں پہ لکھا گیا ہے فعل امر، تو فعل مضارع سے فعل امر بنتا ہے۔ فعل امر کے لیے میں پچھلے دو ابواب میں بھی اور اس سے پہلے بھی ایکسپلین کر چکا کہ غائب کو اگر امر کرنا ہو تو اس کے لیے لام امر کا اضافہ کیا جاتا ہے، غائب اور متکلم دونوں کے لیے، اور لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کے سے پہلے ایک لام امر جو لام مکسور ہوتا ہے اس کا اضافہ کر کے اور اس فعل میں سے اعراب کو ختم کر دو تو وہ فعل امر تیار ہو جائے گا۔ تو وہی ہم نے کیا، یفاعل سے پہلے ہم نے لام کا اضافہ کیا، لام مکسور کا، اور اعراب اس کا پیش تھا، پیش کو ہم نے ہٹا دیا، لام کے اوپر جزم آ گئی تو یہ لفظ بنا لیفاعل، لیفاعلا، یہاں پہ نون تھا، اعراب ہم نے ختم کر دیا۔ لیفاعلو میں بھی نون اعراب تھا، ختم کر کے واو کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیا۔ لتفاعل، یہ وہی لفظ سیم ملتا جلتا ہے جو واحد مذکر غائب اور واحد مونث غائب اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی اسی شکل میں آئے گا، تو اس کو حاضر کا امر جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ لتفاعلا، لیفاعلنا، یہاں پہ نون، یہاں اعراب نہیں تھا تو یہ یفاعلنا لفظ مضارع میں بھی ایسے ہی ہے، لام مکسور آیا، اس نے اس کے اوپر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی کیونکہ یہ لفظ مبنی تھا، اس میں تبدیلی نہیں ہونی تھی۔ متکلم کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ لیفاعل، پیش جو اعراب بالحرکت تھا اس کو ہٹا کے جزم دے دی۔ لنفاعل، جو یہاں پہ بھی اعراب بالحرکت تھا، پیش کو ہٹا کے ہم نے لام کلمہ کو مجزوم کر دیا۔ لنفاعل، لنقاتل، چاہیے کہ ہم لڑیں۔ لنجاہد، چاہیے کہ ہم جہاد کریں۔ لنخاصم، چاہیے کہ ہم جھگڑا کریں۔ بہرحال تو آگے چلتے ہیں جی۔ فعل امر جو حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے اس کی بات کریں تو اس میں ہم نے کیا کیا، علامت مضارع گرا دی، لام کلمہ کو ساکن کر دیا۔ علامت مضارع گرانے کے بعد ہمیں فا کلمہ جو ہے متحرک ملا، اس لیے ہمیں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لفظ بنا فاعل، فاعلا۔ یہاں پہ بھی لفظ تھا یفاعلا، تفاعلانی، تا کو ہٹایا، نون اعراب تھا اس کو گرا دیا، تو جو باقی لفظ بچا فعل امر تیار ہے فاعلا۔ یہاں پہ بھی لفظ تھا کیا جی، تفاعلون، تا علامت مضارع گرا دی، نون اس کا اعراب گرا دیا، تو یہ فاعلو کی شکل میں لفظ رہ گیا، تو ہم نے ایک الف کا اضافہ اس کے ساتھ کیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ لفظ تھا تفاعلین، تفاعلین میں تا علامت مضارع گر گئی، اعراب تھا نون اس کا وہ بھی گر گیا، باقی لفظ بچا ہمارے پاس فاعلی۔ اس میں یہ یا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ یا مخاطبہ کے نام پہ عربی کتب میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایک یا متکلم ہوتی ہے جو اسم کے بعد مل کر مرکب اور مرکب مضاف اور مضاف الیہ بن کر مرکب اضافی بنتی ہے، جیسے کلامی میری کلام، کتابی میری کتاب، قلمی میری قلم، لکم دینکم ولی دینی۔ تو لام جارہ کے بعد بھی یہ یا ہے، وہ یا، یہ یا کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس یا کو ہمیشہ فعل کے اندر یاد کیا جاتا ہے، اور یہ واحد مونث، صرف اور صرف فعل میں واحد مونث غائب کے صیغے میں یا مخاطبہ کے نام سے، اور یہ ہمیشہ مرفوع آتی ہے اور یہ فاعل بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا ایک ہم نے لیکچر بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے یا متکلم کب آتی ہے اور یا مخاطبہ، یا کی اقسام کے نام سے ٹاپک ہے ہمارا۔ آپ یا کی اقسام لکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا۔ یہ ٹاپک ہم نے اس لیے تیار کیا تھا، ایک سوال آیا تھا کہ جب ہم سورۃ الکافرون کر رہے تھے لکم دینکم ولی دین،
تو ولی یا لام کے بعد جو یا ہے اس کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ کہیں یہ یا مجزوم آ جاتی ہے، کہیں زبر کے ساتھ آتی ہے، تو اس لیکچر میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ اس سوال کا جواب ہم نے دیا تھا۔ بہرحال تو یہ یا مخاطبہ ہے، جو فاعل بنتی ہے۔ یہ بھی لفظ تھا تفاعلان، نون اعراب گیا، تا علامت مضارع گئی، فعل امر تیار فاعلا۔ آگے ہے فاعلنا، تفاعلنا تھا، تا علامت مضارع ختم کی، تو اس کے بعد اعراب اس میں تھا ہی نہیں، کوئی چیز گرانے کی ضرورت نہ پڑی، ہم نے لفظ بن گیا فاعلنا۔ قاتلنا، ہم نے اگر کسی کو جمع مونس حاضر کو مخاطب کر کے کہنا ہے تو ہم کہیں گے قاتلنا، تم قتال کرو، تم لڑائی کرو، ٹھیک ہے جی۔ آگے والے الفاظ کو ہم بیان کر چکے، یہ ہیں الفاظ جو ہم نے فعل مضارع سے فعل امر بنایا۔ تو جو غائب کے صیغوں میں اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ چاہیے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایک ایگزامپل میں دوں اس کی، آبادہ یا عبودو، بے شک اس کا اس باب سے تو تعلق نہیں ہے لیکن کثرت سے استعمال کرتے ہیں آپ لإیلاف قریش میں، سورۃ القریش میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو یہاں پہ وہ لفظ ہے آبادہ یا عبودو یا عبودان یا عبودونا، وہاں پہ لفظ ہے لِيَعْبُدُونَ، نون اعراب ختم ہوا تو بچا یعبدو، لیعبدو۔ جب اس سے پہلے فا آیا تو اس نے لام کی کسرہ کو ساکن کر دیا، تو یہ قانون ہے لام مکسور کا، جب بھی لام مکسور سے پہلے واو، فا یا ثم آ جائیں حرف عطف، تو اس کی حرکت جو ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے، اس کو ہم ساکن پڑھتے ہیں۔ تو یہ فل کی شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، وہ سب کے سب۔ وہ کون ہے؟ یہ واو وہ ہے، جمع کا صیغہ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔